حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بہت ساری برائیوں میں مبتلا تھی اور لوگوں کے مال ناجائز طریقے سے ہڑپ لینا اور ناانصافی، ظلم و زیادتی، ان سب کاموں کے ساتھ ساتھ ان میں ایک چیز بہت ہی بری تھی، وہ تھی ایک بے حیائی والا کام۔ اور گزشتہ ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ وہ کام کیا تھا، آج بتائیں گے۔ اس کے بارے میں قرآن مجید کے الگ الگ مقامات پر تقریباً 15 سے 20 مقامات پر حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر مبارک موجود ہے، جس میں ان کی طرف سے قوم کو نصیحت جو کی جا رہی ہے، اے قوم تم کیا ہو گیا، تم کیسی حرکتیں کر رہے ہو، آج تک دنیا بننے کے بعد سے ایسا کام کسی نے نہیں کیا، تم وہ گندا کام کر رہے ہو۔ وہ کیا گندا کام تھا کہ ہر انسان کے پاس، خواہ مرد ہو کہ عورت ہو، اس کے پاس اپنی نفسانی خواہش پورا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ رکھا ہے، وہ ہے شادی۔ اور اس شادی کے لیے مرد کا عورت سے نکاح ہوتا ہے، عورت کا مرد سے نکاح ہوتا ہے۔ یہ ہے فطری، نیچرل، اللہ کی طرف سے مقرر کردہ طریقہ، فطری طریقہ جو اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ لیکن یہ قوم لوط اس وقت سے جو ایک نیا کام کرتی ہے، انہوں نے معاذ اللہ مردوں کے ساتھ اس سلسلے میں ملاپ، اور اس کو انگلش میں ہومو سیکشول ریلیشن کہتے ہیں، آپسی مرد کا مرد سے تعلق۔ وہ ایسی گندی اور بے حیائی پر مبنی حرکتوں کا وہ لوگ شکار تھے، اور حد یہ کہ بے حیائی اور بے شرمی کا کام کر کے فخر کرتے تھے۔ حضرت لوط نے ان کو بہت سمجھایا، بہت بتایا، بہت منع کیا، لیکن وہ تھے کہ اپنی گندی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے تھے۔ تو ان کی ان حرکتوں کو بار بار درست کرنے کی کوششوں کے بعد آخرکار بتلا دیا گیا کہ اب یہ قوم عذاب کا شکار ہوگی۔ عذاب کا شکار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا۔ وہ فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے، ان سے کہا کہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری دینے، حضرت عیسیٰ کی۔ وہاں سے وہ آئے لوط علیہ السلام کے پاس، اور لوط علیہ السلام کے پاس آ کر انہوں نے ایک ایسی شکل اختیار کی جس طرح کی شکل یہاں کے شیطان صفت لوگوں کو پسند تھی، یعنی کم عمر نوجوان بچے، یعنی جوانی سے پہلے جو بچوں کو بھی داڑھی مچھ نہیں آتی، ایسے بچے، ان بچوں کی انہوں نے شکل اختیار کر لی۔ اور جیسے ہی باہر سے کوئی ایسے لوگ آنے کی اطلاع ملتی ان شیطان صفت لوگوں کو، قوم کے لوگوں کو، وہ لوگ بھاگے بھاگے آئے اور لوط علیہ السلام سے کہنے لگے کہ وہ بچوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ انہوں نے کہا کہ تم اتنی بے شرمی پر اتر آئے ہو، اب میرے مہمان ہیں، یہ لوگ آئے ہوئے ہیں، تم ان کے ساتھ ایسی بدتمیزی کرو گے؟ بہت سمجھائے، بہت بولے، اور بولے کہ دیکھو یہ میرے مہمان ہیں، اور اگر تم کو اپنی خواہشات کی تکمیل کرنی ہی ہے تو اللہ نے جو طریقہ رکھا ہے، میری قوم کی کتنی بیٹیاں ہیں جو تم سے بیاہنے کے لیے، شادی کے لیے بے چین ہیں، لیکن تم اس طریقے کو اختیار کرنے کی طرف مائل نہیں ہو جو اللہ نے مقرر کیا ہے، اور ایک غلط طریقہ اختیار کر رہے ہو۔ تو قرآن میں قال ہؤلاء بناتی، دیکھو یہ سب میری بیٹیاں ہیں، چونکہ آپ نبی ہیں اور آپ کے جتنے بھی امتی ہیں سب بیٹیاں ہوتی ہیں، میری بیٹیاں ہیں تمہارے لیے، لیکن انہوں نے مانا نہیں۔ اب یہ جو فرشتے لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، ان کے بارے میں آپ بہت زیادہ فکر کرنے لگے، تو فرشتوں نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، ہم اس شکل میں آئے ہیں لیکن ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں،
آپ اپنے گھر کے پچھلے راستے سے نکل جائیے، اپنے گھر والوں کو لے کر، جو بھی آپ کے ساتھ ایمان والے ان کو لے کر کے نکل جائیے، ہم ان پر عذاب مسلط کریں گے۔ وہ ہمارے قریب آئیں گے تو ظاہر ہے کہ ہماری بے حرمتی کرنے کا وہ ارادہ کریں گے تو ان کو ہلاک کر دیں گے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کے پچھلے دروازے سے نکل پڑے۔ ان کی بیوی جو تھی وہ بھی انہی شیطان صفت لوگوں کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ دیکھیے، بیوی نبی کی ہے لیکن ساتھ ان کا دے رہی ہے۔ ایسے دو لوگ ہیں جن کی بیوی بھی یعنی نبی ہیں، نبی کی بیویاں مخالفین کا ساتھ دیتی ہیں۔ ایک تو لوط علیہ السلام کی بیوی ہے، اور سابق میں نوح علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں بھی آپ سن چکے ہیں کہ وہ بھی مخالفوں کا ساتھ دیتی تھی، اس لیے وہ شریک نہیں ہو سکی، کشتی میں سوار نہیں ہو سکی۔ اب یہاں پر اس کو ہلاک کیا گیا۔ اب ان کو ہلاک کرنے کا جب وقت آیا تو کیسے ہلاک کیا گیا؟ اللہ اکبر! وہ لوگ حضرت لوط علیہ السلام وغیرہ ادھر نکلے، اللہ نے ان کو تو بچا لیا، اور ان کی زمین کو اٹھا کر اوندھے منہ، ایک تو زوردار آواز آئی چیخ کی، جس آواز کے شدت نے ان کے کان پھاڑ دیے اور وہ سب مر گئے، اوندھے پڑے، اور اس زمین کو اوندھے یعنی اوندھا دیا گیا۔ تو اس طرح ان پر پتھروں کی بارش بھی ہوئی، ان کے اوپر یہ سب ہوا، ایسی بری بری یعنی ان کو سزائیں دی گئی، اور وہ ہلاک ہو گئی۔ وہ قوم لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کر دیا گیا۔ اب آپ کو میں یہاں ایک بات، یہ تو ہو گیا واقعہ لوط علیہ السلام، لوط علیہ السلام تو بچ گئے، لیکن یہ اتنا برا کام ہے کہ اس قدر گندے کام کو اللہ ناپسند کر کے اپنی قرآن میں بھی بیان فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام نازل ہوا، حضور کی شریعت میں بھی اس کے متعلق سزائیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس دور میں ایسے کاموں کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے۔ بولنے کی بات اصل یہ ہے، یہ اتنا گندا کام ہے کہ خود خالق یعنی اللہ بنانے والا دنیا کو وہ ناپسند کرتا ہے اس کو۔ لیکن آج کی دنیا میں ہر زمانے میں لوگ ایسا رہے ہیں، لیکن دیکھیے ایک بات ہے، کسی کام کو برا سمجھنا، برا سمجھ کے برائی کے طور پر اختیار کرنا۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ شراب پینے کو برا سمجھتا ہے، پھر بھی پیرا، کیا کروں بھائی، ہے بری چیز مگر مجبور ہوں، برا سمجھ رہا مگر غلطی کر رہا، گناہ ہے۔ اسی طرح کوئی بندہ جوا کھیل رہا، معلوم ہے اس کو جوا کھیلنا حرام ہے، حرام سمجھ کے کھیل رہا، گناہ گار ہوگا۔ لیکن اگر کوئی حرام کام کو حرام ہی نہ سمجھے تو وہ بندہ گناہ گار نہیں ہوتا، کافر ہو جاتا، کافر ہی ہو جاتا۔ جی ہاں، فرض کو فرض نہیں سمجھا تو کافر، حرام کو حرام نہیں سمجھا تو کافر۔ کوئی بولا ارے شراب حرام نہیں ہے بھائی، کون بولے، معاذ اللہ، ایسا اگر بولے تو کافر ہوتا۔ شراب پینے والا حرام سمجھا مگر پی رہا تو گناہ گار ہے، ایمان کا تھوڑا تو حصہ ہے اس کو، مگر حرام ہی نہیں سمجھا۔ تو جو لوگ اس طرح کا گناہ کرتے تھے، اب تک برا سمجھ کے کرتے تھے، چلو بعد میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتے، اللہ معاف کر دیتا، لیکن اب تو باقاعدہ ایسا کرنے کے لیے قانون سازی ہو رہی ہے۔ بہت سارے ممالک میں ایسا کرنے کو قانونی طور پر اس کے اوپر جو ایک روک لگی ہوئی تھی، پروہیبیشن تھا، اس کو اٹھا کر یہ کام کرنے کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے۔ اور کتنی شرم کی بات ہے۔ اب آپ بولیں گے صاحب جب وہ لوگ تھوڑا کرنے پر اللہ تعالیٰ اتنا زبردست عذاب نازل کر دیا، اب جب اتنے ملکوں میں ایسا ہو رہا تو پھر عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ ایک سوال آپ کر سکتے۔ اب اتنا ہی برا کام ہے تو عذاب آ جانا چاہیے نا اب تک۔ یہ جو عذاب نہیں آ رہا اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دینے کے ساتھ ساتھ حضور کی امت سے یہ وعدہ کرا ہوا ہے کہ فوری عذاب نہیں دیں گا، حضور کی وجہ سے بچے ہوئے لوگ۔ اب مجھے گزشتہ ہی ایک صاحب نے بتایا کہ امریکہ وغیرہ میں بھی باقاعدہ یہ ایک زبردست سازش چل رہی ہے
کہ بچے بچیوں کو اس طرح مرضی کا مالک بنا دیا جائے، بھائی آپ مرد کے ساتھ رہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، عورت کے ساتھ رہو، کوئی کس کے ساتھ رہو، آپ عورت پیدا ہوئے دی چار آپ کا نہیں، بھائی میں عورت نہیں ہونا چاہ رہی ہوں، مرد بن جاؤ دوائیں کھا لے کے، آپ مرد پیدا ہوئے جی چاہ رہا نہیں بھائی مرد میں نہیں رہنا چاہ رہا ہوں، میں عورت بن جاتا ہوں، اپنی جنس سیکس چینج کر لو، یہ سب چیزیں چل رہی ہیں۔ تو جتنی بھی مذہبی شخصیتیں، مطلب اسلام تو ہے، ان کے علاوہ عیسائی لوگ بھی اس کو مخالفت کرتے ہیں، عیسائی لوگ بھی نہیں پسند کرتے اس کو، وہ لوگ بھی اس کی مخالفت کر رہے ہیں، مسلمان اور عیسائی۔ اب دوسرے آزاد خیال لوگ ہیں، نہیں یہ ہمارا رائٹ ہے، ہم کر سکتے، تو یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ اور جن لوگوں کو یہ سب معلوم نہیں ہے، اور جو لوگ دھڑا دھڑ پیسے مارو بھاگو، کینیڈا جاؤ، امریکہ جاؤ، آسٹریلیا جاؤ سوچ رہے ہیں، وہاں جانے کے بعد ان کو اس طرح کے مسائل سے پریشان ہو جا رہے ہیں۔ والا وہاں جانے کے بعد بچے جیسے ہی 7-8 سال کے بچے ہوتے ہیں، ان بچوں کو ایک ساتھ بچہ بچی ایک ہی سوئمنگ پول میں بے لباس ہو کے نہانا کرتے ہیں۔ وہاں پہ اسکول میں ضروری ہے، یہ سب ہے وہاں پہ۔ اب یا تو آپ اسکول میں نمت پڑھائیے، یا پرائیویٹ اسکول میں پڑھائے تو بہت ہزاروں لاکھوں روپے، یہ سب آتے رہتے ہیں خبریں ہمارے پاس۔ اس لیے اگر اسلام پر تعلیمات پر عمل کرنے کا وہاں جانے کے بعد مضبوط انتظام ہے تو جانا صاحب، نہیں تو اکثر لوگوں کا خیال یہ کہ وہاں جانے کے بعد آپ کی ایک جنریشن کو آپ بچا سکیں گے، اس کے بعد کی جنریشن آپ کے ہاتھ سے خلاص، آپ کے ہاتھ میں نہیں رہتی، مسلمان باقی رہنا اس کا ممکن نہیں ہے۔ ایسے حالات ہوتے ہیں، اللہ بچائے۔ تو بہرحال صاحب یہ ہوا قوم لوط کا واقعہ۔ اب اگر کوئی موجودہ دور میں ایسا کرتا ہے تو اس کی سزائیں مقرر ہیں، اسلامی احکام میں بھی ہے، اور یہ چیزیں سخت حرام ہیں، ناجائز ہیں، ان سے روکا گیا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو اگر کوئی ایسا کیس آتا تو اس بولتے تھے ان دونوں کے اوپر جو فاعل ہے جو مفعول ہے، یعنی جو اس سلسلے میں کام کا مرتکب ہے اور یا جس کے ساتھ ایسا ہوا ہے، دونوں کے اوپر دیوار گرا دو بولتے تھے، اتنا زیادہ۔ بہرحال الگ الگ سزائیں اس کی ہیں، قرآن کے درس میں بھی آتے رہتا ہے۔ تو یہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اس گندگی میں مبتلا تھی، اور اس کی وجہ سے دنیا میں آج جہاں کہیں بھی ہے اسی دور کی پیداوار ہے۔ اس میں لوط علیہ السلام کا کوئی رول نہیں ہے، اور حضرت لوط علیہ السلام تو سلامت رہے، مگر جو آپ کے ساتھ رہے وہ بھی سلامت رہے، مگر جو آپ کی مخالفت کرے وہ ہلاک کر دیے گئے۔ تو آج لوط علیہ السلام کے بارے میں ان کی قوم جس گندگی میں مبتلا تھی اس پہ تھوڑا سا ذکر ہوا، انشاءاللہ اس کے بعد کا حصہ ہم وہ جو مقام تھا جہاں پر ان کو ڈبویا گیا، ہلاک کیا گیا، مقام کا نام صدوم شہر ہے، وہ جو اردن کے قریب میں پڑتا ہے، سمندری علاقہ ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد چلیے ہم چلتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا بیان سننے کے لیے۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد۔ حضور کی سیرت پر جو ہم گفتگو سن رہے ہیں اس میں گزشتہ ایک آخر میں سوال آیا تھا کہ حضور نے خطبہ دیتے دیتے فرمایا تھا، اے فلاں، اے کعب بن لوئی کی اولاد، اے مرہ کی اولاد، یہ سب اس زمانے کے بڑے بڑے قریش کے سردار تھے، حضور کے اجداد میں آتے لوگ، تم لوگ اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، میں نہیں بچا سکتا تم کو، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اسی دوران حضور نے فرمایا تھا، اے فاطمہ، میں تمہیں نہیں بچا سکتا، آگ سے بچا لو اپنے آپ کو۔ اے صفیہ بنت عبد المطلب، یہ حضور کی پھوپھی ہیں، ان سے بھی کہا تھا کہ میں تمہیں نہیں بچا سکتا۔ اس طرح حضور کا یہ ارشاد بعض لوگوں کو غلط فہمی میں مبتلا کر دیتا کہ بھئی حضور کو تو ہم جو سمجھتے ہیں اور یہ جو حدیث ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا حضور واقعی حضرت فاطمہ کے لیے کچھ بھی فائدہ مند نہیں ہے؟ حضرت صفیہ کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے ذرا بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے؟ جس کو جانا ہے عمل سے ہی جانا ہے۔ اب ایک حدیث بھی اکثر سنائی جاتی ہے، اعملی اعملی لا تتقی انا بنت رسول اللہ، اے فاطمہ عمل کرو عمل کرو، اس بھروسے پہ مت رہو کہ میں جو ہے رسول اللہ کی بیٹی ہوں۔ بے شک ایسی باتیں ہیں، لیکن
اس کا جواب یہ ہے کہ حضور اس وقت کس کو خطاب کر رہے تھے؟ کافروں کو. اور ان کافروں کو خطاب کرتے کرتے یہ تو نہیں کہا حضور نے کہ میں فاطمہ کو چھوڑ کے بول رہا ہوں، بلکہ حضور کا منشا یہ تھا کہ سنانا سب کو ہے، بولنا حضرت فاطمہ کو بھی ہے، لیکن فاطمہ ڈائریکٹ مخاطب نہیں بلکہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے ذریعے ان تک بات پہنچانا تھا. اور حضرت فاطمہ کے بارے میں اس وقت تک جو احادیث سرکار کو نہیں پہنچی تھی وہ بعد میں پہنچی. چنانچہ حضور نے خود اپنی زبان سے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ اللہ نے تمہیں جنتی خواتین کی سردار بنایا ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ کا جنتی خواتین کی سردار بننا یہ نفل سے ہے، یہ روزوں سے ہے، یہ حج سے ہے، یہ نمازوں سے ہے؟ تو کہیں گے نہیں. اب ہر کوئی نماز پڑھیں گا تو جنتی عورتوں کے سردار بن جائیں گے انہیں؟ نہیں 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 نہیں. حضرت حسن حضرت حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، تو کیا یہ لوگ نمازاں پڑھ پڑھ کے سردار بنے، روزے رکھ رکھ کے؟ جی نہیں، یہ سرکار کی نسبت کا صدقہ ہے، حضرت حسن حسین کا، حضرت فاطمہ کا. تو اس وقت جو سمجھایا گیا ابتدائی زمانے میں سب کو سمجھانا تھا، اس لیے حضور نے ویسا سمجھایا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. حضور مختار کل ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا ہے. ارے حضور تو حضور ہیں صاحب. ہم اپنے رات دن کے واقعات میں سنتے رہتے ہیں کہ حافظ اگر قرآن حفظ کر لے تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اسے یہ موقع دے گا کہ اپنے 7 افراد خاندان کو دوزخ میں سے نکال کے، سنیں نا سبھی، آپ جنت میں ڈال دے. تو حافظ قرآن کیا کیا؟ قرآن کو خالی یاد کرا، رٹا. خالی رٹا اس والے کے لیے اتنا بڑا ڈسکاؤنٹ، اور جس کے سینے اقدس پہ قرآن نازل ہوا وہ آخر کچھ نہیں کر سکتے. سمجھنے کی بات ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، حضور کی نسبت کے جتنے بینیفٹس ہیں نا، جتنے بینیفٹس ہیں وہ سب کے سب بینیفٹس اسے ملیں گے جو ایمان والا ہے. ایمان نہیں ہے تو نہیں ملتے، ایمان نہیں ہے تو نہیں ملتے. حضور کی شفاعت بھی ایمان والوں کو ملے گی. ایمان ہے تو سارے بینیفٹس، ایمان نہیں ہے تو بینیفٹس نہیں ہے. اسی لیے کہا گیا بابا اعمال میں اگر کوتاہی ہو بھی گئی تو ایمان مضبوط رکھو، اور اگر اعمال میں تو پکے ہے، ایمان کمزور ہے تو کچھ کمانے والا نہیں. ایمان مضبوط ہے، اعمال کمزور ہے، تو ایمان کی بدولت اللہ تعالی دوزخ میں سے نکال کے آخرکار جنت میں پہنچا ہی دے گا. تو ایمان کی اہمیت ہے. چنانچہ سید سرکار کی اولاد، ان کا ادب کرنا ہے، ادب کرنا ہے. ارے کیوں ادب کرنا ہے؟ کیوں کیسا؟ ارے نہیں بھائی انہوں نماز نہیں پڑھتے، انہوں عمل نہیں کرتے، سب کچھ ٹھیک ہے. انہوں عمل نہیں کرتے تو بھی حضور کی نسبت سے ادب کرنا ہے. ہاں اگر خدا نخواستہ کوئی سید تھا مگر خدا نخواستہ وہ اسلام چھوڑ دیا، ایمان چھوڑ دیا، دین چھوڑ دیا، تو اب اس کا ادب نہیں ہوگا، اب نہیں ہوا اس کا. اس لیے کہ مسئلہ معلوم کر لیجئے، بات ختم کر رہا ہوں. اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی باپ کی اولاد میں سے کوئی خدا نخواستہ بیٹا یا بیٹی غیر ہو گئے، مسلم جا کے غیر مسلم بن گئے، تو ان کی وراثت میں، ابا کے گزرنے کے بعد وراثت میں سب بیٹوں کو تو حصہ ملیں گا، لیکن جو کافر ہوگا اس کو حصہ نہیں ملتا. جو مومن ہے اس کو ملیں گا، کافر ہو گیا سو بیٹے کو بھی نہیں ملتا، کافر ہو گئی سو بیٹی کو بھی نہیں ملتا. تو اس بندے کا جو ادب ہو رہا تھا حضور کی نسبت سے ہو رہا تھا سید کا. اگر خدا نخواستہ کوئی سید کے بارے میں معلوم ہوا کہ نہیں تھا تو سید لیکن بھٹک گیا، سرک گیا اور گمراہ ہو کے کافر ہو گیا خدا نخواستہ، تو کافر ہونے کے بعد وہ نسبت ہی باقی نہیں رہی تو ادب بھی باقی نہیں رہے گا اس کا. ایمان والا ہے،
عمل میں کمی ہے تو آپ اس کے عمل کو مت دیکھو، نسبت کو دیکھو، ادب کرو. تو اس طرح یہ بات معلوم ہوئی کہ حضور کی نسبت برابر کام آنے والی ہے، ہر امتی کو کام آنے والی ہے، ایسا نہیں سوچنا. بہرحال اس سلسلے میں ہماری گفتگو اب ہم ختم کرتے ہیں.